الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ ماہ ربیع الاول حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ بھی ہے، اور اسی ماہ مقدس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال پرملال بھی ہے۔ ولادت کے حوالے سے علماء کرام نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال پیدا ہوئے جس سال ابرہہ نے کعبہ کو گرانے کے لیے ہاتھیوں کا ایک لشکر لے کر کے مکہ پر چڑھائی کی کوشش کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو نیست و نابود کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 دن پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال پیدا ہوئے۔ آپ کی ولادت کے مہینے کے حوالے سے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ ربیع الاول میں پیدا ہوئے، تو آپ کی ولادت کا مہینہ ربیع الاول ہے۔ تیسرے نمبر پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس دن پیدا ہوئے، ہفتے کے 7 دنوں میں سے سوموار کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ سوموار کا روزہ رکھتے تھے، تو صحابہ اکرام نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولدت فیہ، اس دن میں پیدا ہوا ہوں۔ تو سوموار کا دن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن ہے۔ سال عام الفیل، مہینہ ربیع الاول اور دن سوموار۔ تاریخ کیا تھی اس کے بارے میں علماء کی مختلف رائے ہیں۔ بعض سیرت نگاروں نے لکھا 2 ربیع الاول، بعض نے 8 ربیع الاول کا قول نقل کیا ہے، بعض نے 9 ربیع الاول کا، بعض نے 12 ربیع الاول کا، اور بعض نے 17 ربیع الاول کا قول نقل کیا ہے۔ تاریخ ولادت میں اختلاف ہے، سیرت نگاروں نے مختلف اقوال نقل کیے ہیں، مگر ایک معتبر حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مولانا احمد رضا خان صاحب نے اپنے فتاوی رضویہ کی 26ویں جلد میں لکھا ہے کہ ان تمام اقوال کو مد نظر رکھ کر کے میرے نزدیک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت ہے وہ ہے 8 ربیع الاول۔ اب یہ ایک معتبر شخصیت کا حوالہ ہے کہ وہ 8 ربیع الاول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت بتا رہے ہیں، لیکن میں یہاں یہ بات عرض کروں گا کہ لوگ اس بات کو لیتے نہیں ہیں کہ 8 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے۔ چلو 1 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ آپ علماء کرام سے پوچھیں تو علماء آپ کو بتائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات حضرت آیات ہوئی ہے اس کی تاریخ بھی 12 ربیع الاول ہی ہے، اور اس میں کسی مکتبہ فکر کا اختلاف نہیں۔ آپ کی وفات اور انتقال کے حوالے سے تمامی مکتبہ فکر کے ہاں 12 ربیع الاول کا دن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات ہے۔ اب آپ کے سامنے ہے معاملہ، آپ خود اس معاملے میں جج اور فیصل بنیے کہ ایک ہی تاریخ کو ایک ہی شخصیت کا یوم ولادت بھی ہو اور یوم وفات بھی ہو تو ہمیں کس چیز کو اپنانا چاہیے۔ آپ تو باہر ارد گرد سما دیکھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے 12 ربیع الاول کو کیا کچھ نہیں ہوتا، یہاں تک کہ اب تو لوگ زیادہ ماڈرن ہو گئے ہیں، دین کے نام پر ڈھول باجے کو بھی شریعت کا حصہ بنا چکے، میوزک کو بھی حصہ بنا چکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینۃ الرسول کے ماڈل بنائے جاتے ہیں، اور پھر انہی ماڈلوں کو وقت کے بعد گرا بھی دیا جاتا ہے، توڑ بھی دیا جاتا ہے۔ ان سب کچھ کے پیچھے ایک ہی فلسفہ ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت ہے۔ تو آپ کو میں دعوت فکر دے رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اگر 12 ربیع الاول ہی کو ماننی ہے تو پھر وہ دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حضرت آیات کا دن بھی ہے۔ تو ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ اس دن کو ہمیں کس چیز کو بنیاد بنا کر کے کیا کچھ کرنا چاہیے اور کیا کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ قطع نظر شریعت کے انسان اپنی عقل سے پوچھے تو عقل بھی ان تمام کاموں کی تردید کر دیتی ہے جو آج امت مسلمہ نے اپنا رکھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کیک بنائے جا رہے ہیں، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا جا رہا ہے، اور 12 ربیع الاول کو کاٹ کر کے ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ بھی امت کہے گی۔ آپ خود ہی اندازہ لگائیے کہ کس ڈگر پہ امت چل پڑی ہے۔
میں اس نشست میں وہ اہم باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں جس کا تعلق رسول اللہ کی شخصیت اور آپ کی ہستی کے ساتھ ہے۔ آپ اس امت کے بہت بڑے محسن ہیں، بلکہ امت تو کیا، آپ پوری انسانیت کے بہت بڑے محسن ہیں۔ آپ کے احسانات کا بدلہ چکانے کی تگ و دو تو ہونی چاہیے، کوشش تو کرنی چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا بدلہ چکانے کے لیے کچھ آپ کے حقوق ہیں جن حقوق سے آگاہی ضروری ہے۔ امت کو پہچاننا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کون سے حقوق ہیں جو امت کے ذمہ واجب ہیں۔ بالفاظ دیگر یہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہیں جو امت کی ذمہ داریاں ہیں، جن ذمہ داریوں کو ہمہ وقت نبھانے کی ضرورت ہے، جن ذمہ داریوں کو ہر وقت پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ہم چونکہ یہاں بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے باب میں افراط و تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم ایک دن میں، ایک مہینے میں، ایک ہفتے میں یا ایک سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کو خاص کر دیتے ہیں، مگر وہ حقوق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی حقوق تھے جن کو ہمہ وقت پورا کرنا ضروری تھا، اور وہ ذمہ داریاں جو امت پر ہر وقت لاگو ہوتی تھیں، ان کی طرف ہماری توجہ کم ہی ہے۔ تو میں مختصراً وہ ذمہ داریاں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، آپ دوسروں تک بھی یہ پیغام پہنچائیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حقوق ہیں اور یہ ذمہ داریاں ہیں امت کی، جن ذمہ داریوں کو پورا کرنا ضروری ہے۔ لہٰذا کسی ایک دن یا مہینے یا ہفتے کے ساتھ اس چیز کا تعلق نہیں، بلکہ یہ آئندہ کی جتنی زندگی ہے، اس زندگی میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان حقوق کو ادا کریں۔ ان میں پہلا حق ہے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا الایمان بہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا۔ آپ پر ایمان لانے کا مفہوم کیا ہے؟ آپ پر ایمان لانے کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے جو کچھ لائے ہیں، آپ نے اپنی زبان مبارک سے بیان کیا ہے یا آپ نے عمل سے ثابت کیا ہے، اس کو من و ان تسلیم کرنا، یہ آپ پر ایمان ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ذرا اس کی ڈیٹیل میں اور تفصیل میں جائیں نا، تو آپ نے جو کہا، آپ نے جو کر کے دکھایا، اسے من و ان تسلیم کرنے کا نام ایمان ہے۔ اب ہم اپنی عملی زندگی کا جائزہ لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا یہ جو جذبہ ہے نا، وہ کم دکھائی دیتا ہے۔ ہم کرتے وہی ہیں جو ہمارا نفس چاہتا ہے، ہم کرتے وہی ہیں جو ہمارا جی چاہتا ہے، ہم وہی کرتے ہیں جو گرد و نواح کا ماحول ہمیں اجازت دیتا ہے، ہم وہ نہیں کرتے جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لائے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود یہ امت مطمئن ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے۔ آپ پر ایمان کے اس تقاضے کو پورا کرنے کی ضرورت ہے، اور دوسرے نمبر پر آپ کو اللہ کا نمائندہ نبی اور رسول تسلیم کرنا، اور صرف نبی اور رسول نہیں بلکہ خاتم النبیین تسلیم کرنا، یہ آپ پر ایمان لانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت ختم نبوت کا عقیدہ دل میں اسے جگہ دینا اور دوسروں تک یہ عقیدہ منتقل کرنا، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، جو آپ کا بنیادی حق ہے، جو امت کی ذمہ داری ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے بارے میں، کسی شک کے بارے میں ہم شک میں ہیں، تردد میں ہیں، تو سمجھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بنیادی حق ابھی تک ادا نہیں ہوا۔ اب دیکھیں نا، بہت بڑا خطرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں ہے۔ پڑھا لکھا طبقہ آج اس بات کا شکار ہو رہا ہے کہ یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں، آپ کے بعد نبوت کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہے، اور بہت سارے مخمصوں میں اور وساوس کا شکار پڑھے لکھے لوگ نظر آ رہے ہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق امت ادا کر رہی ہوتی تو اس کا عقیدہ ختم نبوت مضبوط ہوتا، اور اس کا مفہوم کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، آپ کے بعد کسی اور شخصیت کو نبوت اور رسالت عطا نہیں کی جائے گی۔ یہ وہ عقیدہ ہے جس کا ہر وقت مذاکرہ ضروری ہے۔ ہم اپنی نسلوں کو بھی یہ عقیدہ دے کر کے جائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ تو آپ پر ایمان لانا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی حق ہے، جو امت کی پہلی ذمہ داری ہے۔ اب دیکھیں نا، اس کے لیے کوئی دن نہیں، کوئی مہینہ نہیں، کوئی سال نہیں، بلکہ جتنی بھی زندگی ہے، یہاں تک کہ آخری سانس تک اس ذمہ داری کو نبھانا امت کے اوپر واجب اور لازم ہے۔ دوسری بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے حوالے سے، بلکہ دوسرا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ہے محبتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ امت کی ذمہ داری ہے۔ اور آپ سے محبت کیسی ہے اور کیسی ہونی چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ساری کائنات سے بڑھ کر کے ہو، یہاں تک کہ رسول اللہ نے خود اس کا معیار بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کوئی شخص اس وقت تک اپنے آپ کو مومن کہلوا بھی نہیں سکتا جب تک کہ میں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے والدین، اپنی اولاد، یہاں تک کہ تمام انسانیت سے بڑھ کر محبت نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری کائنات سے بڑھ کر جب تک محبت نہ ہوگی، یہاں تک کہ اپنی جان سے بڑھ کر کے بھی محبت نہ ہوگی،
اس وقت تک یہ تقاضا اور یہ آپ کا حق ادا نہیں ہو رہا۔ اب ہم اس تناظر میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی محبت ہے۔ ہم محبت کے دعووں میں اتنے آگے ہیں کہ ہمیں حقیقی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت نہیں، محض دعویٰ ہے۔ اب اس کا اندازہ اگلے حق سے آپ لگا لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو دعویٰ ہے وہ سچا کیسے ہوتا ہے، اس کا کوئی معیار کیا ہے؟ وہ معیار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی پیروی، اتباعہ، آپ کی پیروی کرنا، آپ کی بات ماننا، آپ کا کہا ماننا، آپ کے طریقوں پر چلنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا حق ہے جو امت کے ذمہ ہے۔ اب یہ دوسرا حق اور تیسرا حق آپس میں لازم ملزوم ہے۔ محبت کا دعویٰ تب پرکھا جائے گا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہوگی، اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں محبت رسول اتنی ہوتی ہے کہ لوگوں کے سامنے اللہ کے رسول کی بات کہنے کو بندہ بیٹھا ہوتا ہے، کرنے کو تیار ہوتا ہے، اور لوگ چلے جاتے ہیں۔ یہ محبت رسول کے تقاضے ہیں۔ دین کی بات سننے کو کوئی تیار نہیں، اور دعویٰ کیا ہے؟ محبت نبوی کا۔ ہم وہ محبت چاہتے ہیں جس میں ہماری پیٹ پوجا ہو، ہم اس محبت کے دعوے دار ہیں جس میں ہمیں کھانے پینے کا ماحول میسر ہو۔ آپ ادھر ادھر جو سامان دیکھ رہے ہیں، یہاں میں دعوے سے کہتا ہوں محض محبت کا دعویٰ ہے، اتباع نبوی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کا نام و نشان نہیں۔ آج امت جو کچھ کر رہی ہے، ذرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے تناظر میں دیکھی نا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کی تعلیم دے کر کے گئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہرگز نہیں ہیں۔ تو ہم کاہے کی رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں کہ ہم آپ کی بات سننا گوارا نہیں کرتے، آپ کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لانا گوارا نہیں کرتے۔ اب یہاں بھی دیکھیے نا، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے سے پہلے سوچتے ہیں بھائی اس معاملے میں کون ناراض ہوگا ہم سے اور کون راضی ہوگا۔ برادری کو لوگ ناراض نہیں کرتے، والدین کو لوگ ناراض نہیں کرتے، اولاد کے ہاتھوں مجبور ہو جاتے ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ لوگ اپنے ان بچوں کے جو ابھی چھوٹے ہیں ان کی فرمائشوں کو پورا کر رہے ہوتے ہیں، اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پامال کیا جا رہا ہے۔ آج بہت سارے گھروں میں یہ فیشن آ گیا ہے، برتھ ڈے منانا ہے جی، اور بڑے بڑے اچھے قسم کے نمازی جو صف اول کے نمازی ہوتے ہیں ان کے گھروں میں یہ ماحول دکھائی دیتا ہے۔ کیوں؟ یہ بچے نہیں مانتے جی، بچے برتھ ڈے منوانا چاہتے ہیں۔ اب اندازہ لگائی وہ آپ کی محبت کہاں گئی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے نعرے کہاں گئے؟ جو ایک بچہ جو آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو آپ کے ہاتھوں پامال کرا رہا ہے، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس ڈگر پہ جا رہے ہیں۔ لہٰذا دعوت فکر ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کس درجے کی ہے، اور اس محبت کے دعوے میں ہم کتنے سچے ہیں۔ اب یہ آیت کریمہ دیکھیے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اب اس آیت میں ایک معیار پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا جی ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، یہود و نصارہ۔ اب اندازہ لگائیے بندہ غلوب میں آگے جب نکلتا ہے نا تو وہ پھر اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ وہ اپنی بابت بھی یہ دعویٰ کرتا ہے۔ یہود نے پہلے نعرہ لگایا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نصارہ مقابلے میں آئے، انہوں نے کہا جی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ پہلے عزیر علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بتایا، اور کچھ ہی دنوں کے بعد دعویٰ کر دیا نحن ابناء اللہ، ہم بھی اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور اللہ کے بیٹے ہونے کا مطلب واحباؤہ، کہنے لگے جی اللہ کو ہم سے بڑی محبت ہے، جیسے والد کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے ہم بھی اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس دعوے کو رد کیا اور فرمایا میرے حبیب ان سے پوچھو بھائی تم جو کہہ رہے ہو اللہ تعالیٰ کے تم محبوب ہو، پھر اللہ تعالیٰ کے تم محبوب بھی ٹھہرے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں عذاب کیوں دیا؟ قرآن کریم میں ان عذابات کا ذکر موجود ہے جو تمہارے آباء و اجداد پر آیا، جو کہتے تھے ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ بھلا محبوب سے بھی کوئی ایسا معاملہ روا رکھتا ہے؟ تم محبت کے دعوے کرتے ہو اور تم پر عذاب بھی آیا، معلوم پڑتا ہے یہ تمہارا دعویٰ جھوٹا ہے۔ اور پھر ان کو تصویر کا دوسرا رخ دکھایا اس آیت کریمہ میں۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیجیے، لفظ قل سے آیت شروع ہو رہی ہے، اور لفظ قل قرآن کریم میں قریباً 380 سے زائد مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اور اس قل کا مطلب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ایک خاص اعلان کرانا مقصود ہے۔ لوگ تو اب قل شریف کا اہتمام کرتے ہیں، کھانے پینے کے قل شریف، یہ وہ قل نہیں ہے۔ اس کے بعد کوئی خاص اعلان ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا جا رہا ہے اور رسول اللہ کی زبانی کرایا جا رہا ہے۔ ہمارے ایک استاد اس کا ترجمہ یہ کرتے تھے کہ ویسے تو سارا کلام الہی ہے، اس کی ہر بات اہم ہے، مگر اس لفظ قل کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی بہت ہی اہم بات کہلوانا چاہتے ہیں، اور وہ بھی اپنے حبیب سے کہلوانا چاہتے ہیں۔ اور گویا کہ اللہ تعالیٰ کا انداز یہ ہے کہ میرے حبیب چلو آپ سے تو لوگ عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، میری تو نہیں مانتے، چلو آپ سے جو محبت کا دعویٰ رکھتے ہیں آپ انہیں بتا دیجیے وہ آپ کی کتنی مانتے ہیں۔ تو آپ ان قل والی آیات کو جب دیکھیں گے نا تو ان کے بعد بڑے اہم اعلانات رسول اللہ کی زبانی کرائے گئے ہیں۔ لیکن اندازہ لگائیے ہم دوسری قل شریف تو منائیں گے، لیکن یہ قل والی آیات کے بعد کا جو ترجمہ ہمیں معلوم پڑے گا ہمارا اس پر عمل کوئی نہیں ہوگا۔ اب یہاں دیکھیں قل ان کنتم تحبون اللہ، اس سوال کا جواب، وہ جو کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، فرمایا اللہ کا تعالیٰ کی محبت تمہیں کیسے میسر آئے گی؟ اس کا ایک فارمولہ، قل میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ،
اگر ہو تم اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرنے والے کہ تم کہتے ہو ہمیں اللہ سے محبت ہے، تو فرمایا تمہاری محبت کا یہ دعویٰ تب سچا ہوگا فاتبعونی، جب میں آمنہ کے لا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے۔ فرمایا تم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو اور بغیر میں محمد عربی کے طریقے کے پہنچنا چاہتے ہو، بغیر میں آمنہ کے لال کی اتباع اور پیروی کے پہنچنا چاہتے ہو۔ فرمایا یہ تمہاری غلط فہمی ہے، تمہارا یہ دعویٰ دھرے کا دھرا رہ گیا کہ تم اللہ کے محبوب ہو۔ اللہ کے محبوب بننے کے لیے میں آمنہ کے لال کی اتباع ضروری ہے۔ اب دیکھیں نا اتباع کا کیا مطلب، جو کچھ رسول اللہ نے کہا، جو کر کے دکھایا، اس کے پیچھے چلنے کی ضرورت ہے۔ اور آگے قرآن کا انداز دیکھیے، فرمایا پھر میری اتباع اگر کرنے لگ گئے نا، پھر تمہیں دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم اللہ کے محبوب ہو۔ یحببکم اللہ، وہ اللہ خود جتلائے گا کہ یہ بندہ میرا محبوب ہے۔ معلوم ہوا اللہ کا محبوب بندہ بننے کے لیے رسول اللہ کی اتباع ضروری ہے۔ تو ہر شخص میرے سمیت جان سکتا ہے کہ اس کی زندگی میں رسول اللہ کی اتباع کیسی ہے، رسول اللہ کی سنت کتنی ہے۔ آج سنتوں کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں اور اس کی جگہ بدعات، نئے نئے کام دین میں ایجاد کیے جاتے ہیں، اور لوگ سنت کو چھوڑ کر کے بدعت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ یہ جو کل ماحول آپ کو دکھائی دے گا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع تو نہیں، یہ رسول اللہ کا طریقہ تو نہیں۔ اگر یہ اتنا ہی اہم ہوتا تو 63 برس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ہے، 63 مرتبہ یہ دن آیا، مگر رسول اللہ نے تو منانے کی کہیں تلقین نہیں کی۔ آپ کے صحابہ اکرام نے اپنی زندگیوں میں جہاں انہوں نے آپ پر اپنی جانیں تک قربان کر دیں، صحابہ اکرام نے تو اس دن کو ایسے نہیں منایا۔ اور آج دیکھیے ماڈرن اور فیشن کے طور پر کیا کچھ اس دن کے ساتھ نہیں کیا جا رہا، اور رسول اللہ کی ہستی کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا جا رہا۔ دل خون کے آنسور ہوتا ہے، مگر امت مسلمہ بے حس ہے۔ یہاں کوئی بھی احتجاج نہیں کرتا، یہاں کوئی بھی جج اور فیصل نہیں بنتا۔ میں حیران ہوتا ہوں، یہ وہی امت مسلمہ ہے جو مسجد کے امام کے پیچھے نماز پڑھتی ہے اور بعد میں جا کر اپنی چائے کی پیالی اس امام پر تبصرہ لگا کے ختم کرتی ہے۔ آج کل ہماری مجلسیں علماء پر تبصرے میں گزرتی ہیں، لیکن کوئی یہاں جج اور فیصل نہیں بنتا کہ کون صحیح کر رہا ہے اور کون غلط کر رہا ہے۔ کتنی لوگ اس میں شکار ہو جاتے ہیں ایسے موقع پر، اور کیا کہتے ہیں جی دین ہے، جی حضور سے محبت اور عقیدت ہے۔ بھائی حضور سے محبت اور عقیدت کا معیار ہے حضور کی اتباع، اور قرآن کی آیت تو کہہ رہی اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی معیار ہے حضور کی اتباع۔ صحابہ اکرام صرف نام کے عاشق نہیں تھے، وہ حضور کی اداؤں کے عاشق تھے۔ جو کہا رسول اللہ نے انہوں نے کر کے دکھایا، جو انہوں نے رسول اللہ کو کرتے دیکھا اس کو اپنی عملی زندگی میں لایا۔ آج امت مسلمہ میں اسی چیز کی کمی ہے کہ اتباع نبوی نہیں۔ آج ہمارے کھانے کا سٹائل اپنا ہے، سونے کا سٹائل اپنا ہے، اٹھنے کا سٹائل اپنا ہے، بیٹھنے کا سٹائل اپنا ہے۔ کاہے کی محبت ہے ہماری، کاہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے ساتھ عشق کے نعرے ہیں۔ تبھی یہ محبت اور عشق کا نعرہ سچا ہوگا جب ہم اپنی زندگی میں رسول اللہ کی تعلیمات کو لائیں گے۔ اور آگے فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، رسول اللہ کی اتباع کر کے تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اور اللہ جب تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا نا، پھر وہ تمہاری خطائیں نہیں دیکھے گا، وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ بخشتا بھی ہے اور سار رحمت سے جھولیاں بھی بھرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حق یہ سبق یاد کرنے کا ہے، الایمان بہ، آپ پر ایمان لانا، دوسرا آپ سے محبت کرنا، تیسرا حق ہے آپ کی اتباع کرنا۔ اور یہ محبت تبھی سچی ہوگی جب آپ کی اتباع پر کسی فرد کو پرکھا جائے گا کہ اس کی زندگی سنت نبوی کے مطابق کتنی ہے۔ چوتھی چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں الصلاۃ علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے محسن ہیں، اور آپ کے احسان کا بدلہ یہ ہے کہ امت رسول اللہ کے لیے اپنے رب سے رحمت کی دعا کرتی رہے۔ درود پڑھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے جو امت کے ذمہ واجب ہے اور امت کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے شب و روز کے معمولات میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں۔ اب دیکھیں نا، یہاں لوگ نئی بات چھیڑ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں، فلاں طبقہ درود نہیں پڑھتا۔ جب ہم درود کا کہتے ہیں تو پھر مانتے کوئی نہیں، اور پروپیگنڈا کیا کرتے ہیں، فلاں درود نہیں پڑھتا۔ اور اندازہ لگائیے ہمارے ہاں تو درود کی اتنی فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نام گرامی جب بھی کسی مجلس میں لیا جانا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بابت فرمایا کہ وہ شخص بخیل ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور مجھ پر درود نہ پڑے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ اندازہ لگائیے 10 رحمتیں ایک مرتبہ درود سے ہمیں حاصل ہوتی ہیں، لیکن اس کو کرنے کو کوئی تیار نہیں۔ اور اسی طریقے سے رسول اللہ نے فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ مٹائے جاتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ لیکن امت یہاں بھی دیکھیں نا، اپنا خود ساختہ طریقہ نکالے گی، حضور کا نام نامی آئے گا بس اپنی انگوٹھی چومے جا رہے ہیں، جبکہ رسول اللہ نے کیا فرمایا، میرا نام آئے تو مجھ پر درود پڑھو۔ اور آپ نے اپنے اوپر درود پڑھنے کے یہ فوائد ذکر کیے ہیں، انگوٹھی چومنے کے فوائد ذکر نہیں کیے، مگر امت ہے کہ یہاں پر بھی انگوٹھی چومنے پر زور دے گی۔ اور جو طبقہ اس بات کی تردید کرتا ہے نا کہ انگوٹھی چومنا ثابت نہیں، درود پڑھنا ثابت ہے، اسی کے بارے میں پروپیگنڈا ہوگا یہ درود کے منکر ہیں۔ اب آپ بتائیے ہم کس طرف جائیں؟ امت مسلمہ کا حال یہ ہے
کہ حق کو تسلیم کرنے کو کوئی تیار نہیں۔ جو طبقہ اس بات پہ زور لگاتا ہے کہ آپ کا نام نامی آئے تو درود پڑھنا ضروری ہے، اسی کے بارے میں پروپیگنڈا ہے کہ یہ درود کے منکر ہیں، اور وہ اس بات پہ زور لگا رہے ہیں کہ آپ کا نام نامی آئے تو انگوٹھوں کو چومنا ضروری ہے۔ علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ جہاں بھی سنت کے مقابلے میں بدعت آتی ہے نا، کوئی نیا طریقہ آتا ہے، اللہ وہاں اپنے محبوب کا طریقہ ان لوگوں سے چھین لیتا ہے، محروم کر دیتا ہے اپنے نبی کے طریقے سے۔ اب نبی کا طریقہ تو یہ تھا، نبی کی تعلیم تو یہ تھی کہ میرا نام آئے تو درود پڑھو، امت لگی ہے انگوٹھی چومنے پہ۔ جب بدعت جیسی چیز کا ارتکاب کریں گے تو رسول اللہ پر درود پڑھنے سے وہ خود محروم ہو رہے ہیں۔ وہاں سب چیزوں پر فوکس کس چیز پر کیا جاتا ہے کہ انگوٹھے چومنے ہیں، اور دیکھا جاتا ہے دائیں بائیں کہ کون چوم رہا ہے اور کون نہیں چوم رہا۔ جو رسول اللہ کی تعلیمات ہے اس کی طرف آنے کو کوئی تیار نہیں۔ تو اصل تو اتباع نبوی ہے، رسول اللہ کی تعلیمات۔ تو آپ پر درود پڑھنا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، جو امت کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے ہمیں شب و روز میں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے رب سے رحمت کی دعا بھی کرنی۔ اور اگلی بات بھی آپ کو عرض کر دوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت کریمہ اتری نا، جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، آپ پر درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو۔ سلام تو صحابہ کرام نماز میں پڑھتے تھے، السلام علیکہ ایھا النبی، تو صحابہ کرام نے پوچھ لیا کیف نصلی علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں؟ اب علماء نے ایک بہت عجیب بات لکھی ہے، اور اسی سے مسئلہ حل بھی ہو جاتا ہے کہ صحابہ کرام عربی جانتے تھے اور محبان نبی بھی تھے، عاشقان نبی بھی تھے، وہ چاہتے تو اپنی طرف سے کوئی درود بنا لیتے، لیکن صحابہ کرام نے اس موقع پر بہتر یہ سمجھا کہ رسول اللہ سے پوچھ لیں۔ اور رسول اللہ نے کیا بتایا؟ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، آپ نے فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، آپ نے اس آیت کی تفسیر میں یہ درود اپنی امت کو سکھایا ہے، لہذا افضل ترین درود وہ درود ابراہیمی ہے۔ تو رسول اللہ کا چوتھا حق یہ ہے کہ امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے رب سے رحمت کی دعا کرے۔ اور پانچواں حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے الذب عنہ، رسول اللہ کا دفاع کرنا۔ اگر کوئی معاذ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تنقیص کرتا ہے، آپ کی توہین اور گستاخی کا ارتکاب کرتا ہے، تو امت کا یہ فریضہ ہے کہ اس موقع پر اپنے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرے، زبان سے دفاع کرے، قلم سے دفاع کرے، عملی طور پر دفاع کرے۔ جس طریقے سے بھی رسول اللہ کا دفاع کیا جا سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا یہ امت کی ذمہ داری ہے۔ صحابہ اکرام سے اسی چیز کا درس ملتا ہے کہ جب بھی کسی نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تنقیص اور گستاخی کا ارتکاب کیا، صحابہ اکرام نے اسے منہ توڑ جواب دیا، زبان سے بھی، اور صحابہ اکرام نے اپنے ہاتھ سے بھی، اور صحابہ اکرام نے اپنے عمل سے بھی بتایا کہ ہم جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ تو امت کی یہ ذمہ داری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا جائے۔ آج سوشل میڈیا کو ہمارے نوجوان استعمال کرتے ہیں، اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باقی انبیاء اور اسی طریقے سے صحابہ اکرام اور مقدس شخصیات، ان کی توہین کی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری انگلی چل رہی ہوتی ہے۔ ہمارا ایمان ہمیں روکتا نہیں کہ ہم اس جگہ پر رک کر کے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، باقی انبیاء اکرام، صحابہ اکرام، ان کا دفاع کریں، اور اس کے نیچے کچھ لکھیں جس سے آگے کسی کو بات سمجھ آ جائے۔ نہیں، کیونکہ ایمان بیدار جو نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کے عقائد و نظریات کو اب فالو کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے، مگر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور مقدس شخصیات کا دفاع ہم سے نہیں ہو پاتا، جبکہ امت کی یہ ذمہ داری ہے۔ اور اگلی بات النصر لدینہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلا حق اپنی امت پر یہ ہے کہ آپ کی دین کی نصرت اور تائید کی جائے۔ آپ جو دین لائے ہیں، جس دین کو آپ نے قربانیوں سے امت تک پہنچایا ہے، آج ان نام نہاد عاشقان سے کوئی پوچھے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطاف میں پیٹا اور مارا گیا، وجہ کیا تھی؟ آپ کو کوہ صفا پہ پہلے دن اعلان کرتے ہوئے چچا نے پتھر پھینکا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا دی، جرم کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کو ستایا گیا، جرم کیا تھا؟ آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا، مدینہ کو اپنا مسکن بنانا پڑا، بدر کا مارکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 27 غزوات کی ہیں۔ آخر رسول اللہ کو جہاں پھول بچھانے والے، ہم سوچنا پڑے گا کہ ہم کس ڈگر پہ چل رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی جو نبوی زندگی ہے، ہم اس کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا دفاع کرنا، دین کی نشر و اشاعت کرنا، دین کو سمجھنا، یہ بھی ضروری ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے مومد اور معاون بنے۔ آج دین کو سمجھنے کو کوئی تیار نہیں تو دفاع کون کرے گا؟ آج دین کی بات سننے کو کوئی تیار نہیں تو رسول اللہ کے دین کو آگے پہنچائے گا کون؟ یہ کام کرنے کے ہیں۔ یہ صرف میلاد کے حوالے سے کافی نہیں بات، یہ صرف ربیع الاول کے مہینے تک کافی نہیں ہے بات، یہ زندگی کا ماٹو اور مشن ہونا چاہیے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی نشر و اشاعت کرنی۔ آپ اندازہ لگائیے، آج تو دین کے ساتھ وابستہ لوگ، علماء، طلباء، ان کو لوگ مشکوک نظروں سے دیکھتے ہیں، چہ جائے کہ رسول اللہ کے دین کا دفاع کریں۔ تو امت کس ڈگر پہ چل رہی ہے؟ جو حق تھا رسول اللہ کو، اس کو پورا کرنے کو کوئی تیار نہیں، جو ذمہ داری تھی امت کی، اس کو نبھانے کو کوئی تیار نہیں۔
اور اگلی بات علماء نے لکھی ہے، آپ کا اگلا حق یہ ہے محبی ہے، اور ان کے ساتھ محبت یہ بھی امت کی ذمہ داری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے حسن و حسین سے محبت ہے، محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتا ہے۔ تو اگلا حق یہ ہے کہ آپ کے اہل بیت سے محبت کی جائے، اور اس کے بعد اگلا حق ہے محبت و صحابت ہی، آپ کے صحابہ کی محبت وہ بھی دلوں میں ہو کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جانیں تک قربان کی، پہلے دن سے رسول اللہ کا ہاتھ تھاما اور آپ کے ممد اور معاون بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابہ اکرام میں سے بعض صحابہ اکرام کی شان میں ہم تنقید کریں یا ان کے بارے میں دل میں بغض رکھیں تو سمجھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق امت ادا نہیں کرے۔ تبھی حق ادا ہوگا جب آپ کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ساتھ بھی محبت اور عقیدت ہوگی۔ اور اگلا اور آخری حق کہ جو لوگ اللہ کے حبیب سے محبت رکھتے ہیں ان سے اس نظریے سے محبت رکھنا، اور جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے ان سے اس نظریے سے دشمنی رکھنا کہ انہوں نے رسول اللہ کو نہیں مانا۔ اب اس میں کون لوگ آتے ہیں؟ مومنوں کو اللہ کے نبی سے محبت ہے، اس لیے مومن مومن کا بھائی ہے، مومن کو مومن سے اسی نظریے سے محبت ہونی چاہیے کہ مومن کو اللہ کے، اور جن لوگوں نے رسول اللہ کو نہیں مانا غیر مسلم یہود و نصارہ، ان کے ساتھ دشمنی اسی نظریے سے ہونی چاہیے کہ انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم نہیں کیا۔ مگر آج امت دیکھیں کہ اس جگہ پہ چل رہی ہے، آج مومن کو مومن سے وہ محبت نہیں جو یہود و نصارہ سے محبت ہے۔ کیا حکمران، کیا عوام، وہ سبھی یہود و نصارہ کے پیچھے چل رہے ہیں، ان سے دوستیاں جتلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار اہل ایمان کو کہا، فرمایا یہ یہود و نصارہ ان سے دوستی مت جتلاؤ، دوستی رکھو تو مومنوں کے ساتھ رکھو۔ آج مومن کا مومن سے بغض ہے، مومن کو مومن سے نفرت ہے، اور محبت اور پیار جتلایا جا رہا ہے تو کن کے ساتھ جتلایا جا رہا ہے؟ ان سے جنہوں نے رسول اللہ کو مانا ہی نہیں۔ سورہ ممتحنہ کے شان نزول میں علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت حاطب ابن ابی بلتہ نے جب ایک خط لکھا تھا فتح مکہ کے موقع پر رؤسائے مکہ کے نام، اور اس میں رسول اللہ کے راز کے بارے میں بتایا تھا کہ آپ مکہ پر حملہ کرنے والے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ اتاری، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک فارمولہ دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء۔ اہل ایمان ایک فارمولہ اپنی زندگی میں اپنا لو کہ جو میں اللہ کے دشمن ہیں اور تمہارے دشمن ہیں ان کو کبھی اپنا دوست مت بناؤ۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا عجیب بات ہے، وہ تمہارے نبی پر اترنے والے قرآن کو نہیں مانتے، وہ تمہارے نبی کا انکار کرتے ہیں، انہوں نے نبی کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا، تمہیں مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا، اور تم ہو کہ ان سے محبت جتلا رہے۔ یہ زندگی کا فارمولہ ہونا چاہیے مومن کا کہ وہ جس شخصیت کو دیکھے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتی ہے اسی سے محبت کرے، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بیزار ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان سے بیزار ہے، مومن کبھی وہ دوست نہیں ہو سکتا۔ اور جن یہود و نصارہ کو ہم راضی کرنے کے درپے ہیں، اللہ نے تو قرآن میں اپنے حبیب کو فرمایا لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یہ ہرگز آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ ایک ہی آپشن ہے کہ آپ ان کے مذہب پر چلے جائیں۔ آج بھی یہود و نصارہ کی کاوش یہی ہے کہ لوگ ہمارے مذہب کو فالو کریں، ہمارے دین پر آ جائیں، اسلام سے بیزار ہو جائیں، تب وہ آپ سے راضی ہیں، وگرنہ آپ ان کو جتنے بھی طریقوں سے راضی کرنے کی کوشش کریں گے وہ راضی ہونے والے نہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ انسان مومن سے محبت رکھے جس سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے اور اس کا رسول بھی راضی ہوتا ہے۔ تو یہ وہ حقوق ہیں جن کو ہمہ وقت ادا کرنا ضروری ہے۔ ان کے لیے صرف ربیع الاول کا مہینہ کافی نہیں، بلکہ آئندہ کی اپنی زندگی کا معمول یہ ہو کہ ہم ان کاموں پر عمل کریں اور رسول اللہ کے ساتھ صحیح محبت پیدا کریں۔ جو کچھ کہا سنا اللہ